مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پہ معاونت فرما، ہر قدم پہ معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں آپ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، اور اس سلسلے میں آپ کی قولز ہوتی ہیں، آپ کے روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، اور استخارے بھی الحمدللہ عز و جل ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مدنی چینل کے ناظرین کے استخارے کر سکیں۔ ابتدا میں ایک عمل آج آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے کالز آتی ہیں، کافی کالز آتی ہیں، اور یوں سمجھیے کہ سینکڑوں کالز آتی ہیں نا سلسلے کے اندر۔ تو کوئی روزگار کے لیے روحانی علاج معلوم کرتا ہے، تو کوئی بیماری کا روحانی علاج معلوم کرتا ہے، تو کوئی کسی مسئلے کے حل کا روحانی علاج معلوم کرتا ہے۔ اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، مسائل دور فرمائیں۔ اور ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ عمل کیا ہے؟ ایک شخص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور دعا فرمائیے کہ اللہ پاک میرا ایمان سلامت رکھے، خاتمہ بالخیر کی دعا ارشاد فرمائی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے لیے دعا فرما دی، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے ارشاد فرمایا، ایک عمل آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہ عمل کیا کرو۔ عمل کیا تھا؟ وہ عمل یہ ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کا خاتمہ بالخیر فرمائے گا، اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ تو آج آپ کو بیان کرنا ہے ایمان پر خاتمے کا روحانی علاج۔ عمل کیا ارشاد فرمایا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے؟ آپ نے فرمایا کہ روزانہ صبح کے وقت یا حیّ یا قیوم لا الہ الا انت، یا حیّ یا قیوم لا الہ الا انت، یا حیّ یا قیوم لا الہ الا انت 41 مرتبہ آپ پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ایمان سلامت رہے گا۔ تو اس کو ہمارے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل، اپنے معمولات میں شامل کر لیں، بہترین عمل ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ عمل ارشاد فرمایا ہے، جو کوئی صبح کے وقت 41 مرتبہ یا حیّ یا قیوم لا الہ الا انت یہ پڑھ لیا کرے، ایمان سلامت رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ ناظرین دیکھیں سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت یہ ہمارا ایمان کی نعمت ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہمارا ایمان سلامت رکھے، دنیا سے جب ہم روانہ ہوں قبر میں جائیں، اللہ پاک ہمیں اپنا ایمان سلامت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین شامل کرتے ہیں ہم آپ کا ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے چوری سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی سورۃ التوبہ لکھ کر یا لکھوا کر پلاسٹک کوڈنگ کروا کر اپنے سامان میں رکھ لے تو انشاءاللہ عز و جل چوری ہونے سے محفوظ رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا چوری سے حفاظت کا عمل۔ سورۃ التوبہ، یہ جو آپ کو بتائی گئی نا سورت، یہ ہے قرآن پاک کے 10ویں پارے میں ہے یہ سورت۔ تو اس کے مطابق آپ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل چوری سے حفاظت رہے گی۔ بڑی صورت ہے، اس کی تحریر کرنا پھر اس کو لکھنا ذرا مشکل سا ہو جائے گا۔ اگر اس کا کوئی اور آسان کوئی عمل مل جائے، کوئی آسان وظیفہ مل جائے چوری سے حفاظت کے لیے۔ چوری سے حفاظت کے لیے آسان تو اس کا بھی ایک وظیفہ ہے، لیکن جو بتایا گیا نا سورۃ التوبہ کا، دیکھیں ہم علاج بھی تو کرواتے ہیں نا، حل بھی تو مانگتے ہیں۔
تو سورۃ التوبہ کا چلیں کبھی اس پر بھی عمل کر لیں برکت کے لیے. تو سورۃ التوبہ لکھیں اور باوضو لکھنا ہے. باوضو چلیں آسان بھی اس کا ایک عمل میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں چوری سے حفاظت کے لیے. جو آپ کی قیمتی اشیاء ہیں نا، عموماً گھروں کے اندر جیسے ہم قیمتی اشیاء بھی رکھتے ہیں، ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، فائلز ہوتی ہیں، اپنے پرسنل کاغذات ہوتے ہیں، عموماً جیسے گھروں میں زیورات، جیولریز اور اسی طرح ہم اپنے پیسے وغیرہ بھی رکھتے ہیں. تو 10 مرتبہ یا جلیل اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنی قیمتی اشیاء پر دم کر دیا کریں. انشاءاللہ عز و جل چوری سے حفاظت رہے گی. اور جہاں اپنے سامان اپنا یہ رکھا ہوا ہے نا، تو یہاں کی حفاظت کے لیے چوری نہ ہو اس کے لیے آپ روحانی علاج کے بستوں سے آپ تعویذات عطاریاں بھی فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں. تعویذات عطاریاں حاصل کر کے اپنے وہاں پر رکھ دیں، آپ لٹکا دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامان کی بھی حفاظت رہے گی. اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا نا اسکرین پر دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے، تو 10 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ یہ دم کر دیں. اسی طرح آپ دیکھیں سفر پر نکلتے ہیں، ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں صبح ذریعہ معاش کے لیے، تو آپ کوشش کر کے یہی وظیفہ یا جلیل پڑھ کر آپ اپنے اوپر بھی دم کر لیا کریں، اپنے جیب پر دم کر لیا کریں، والیٹ ہوتا ہے اس پر دم کر لیا کریں، جیب میں بھی اپنے ساتھ بھی بعض اوقات جیسے قیمتی اشیاء ہوتے ہیں، کارڈز ہوتے ہیں تو اس پہ دم کر لیا کریں، پیسے ہوتے ہیں اس پہ دم کر لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل ہر طرح سے حفاظت رہے گی. آئیے شامل کرتے ہیں آپ کے کالز اور دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. جی پیارے بھائی، گزارش ہے کہ میرے دوست جن کا نام احسان علی اور ان کی والدہ کا نام امینہ بی بی تقریباً 2 سال سے رشتے کی بندش کا شکار ہے. کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی اچھا رشتہ مل نہیں رہا. کائنڈلی استخارہ کر دیں کہ کیا وجہ ہے اور روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر. صحیح، اگلی کال چلا دیجیے. میرا بھائی ہے نوید احمد، والدہ کا نام نسیم اختر ہے. تو وہ کافی عرصے سے لاپتہ ہیں، گم ہو گئے ہیں. تو واقعہ سے میں بات کروں تو برائے مہربانی ذرا استخارہ کریں کہ اس کے بارے میں کوئی معلومات مل جائے. اللہ پاک آسانی فرمائے. ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں اور اللہ کرے جلد ایسے اسباب بن جائیں گے خیر و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ آپ کے بھائی جلد واپس گھر آ جائیں انشاءاللہ عز و جل. اس کے بھی کچھ وظائف ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے، پڑھے تو الحمدللہ عز و جل وہ گم شدہ شخص واپس آ جاتا ہے. سلسلے میں شامل لینا ہے آخر تک، اور ابھی آپ کو وظیفہ بھی بتائیں گے، اس حوالے سے استخارہ بھی کرواتے ہیں، معلوم کرتے ہیں. اور ڈائری قلم بھی ساتھ رکھ لیجئے گا، جو اوراد و وظائف آپ کو بتائے جائیں ان کو نوٹ بھی کیجئے گا اور عمل بھی آپ نے کرنا ہے. مزید کال چلا دیجیے. نیاز احمد، مسئلہ یہ ہے کہ میں گھر بنوا رہا ہوں تو میں نظر بد سے اور بیماریوں اور آفات و بلیات سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ نظر بد بھی نہ لگے، آفات و بلیات اور بیماری وغیرہ بھی نہ آئے. صحیح انشاءاللہ عز و جل. ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا. شوگر کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، شوگر بہت تیز ہے مجھے. صحیح، اگلی کال چلا دیجیے. میری امی کا استخارہ کر دیں، وہ بیمار رہتی ہے. میری امی کا نام شمیم بھائی اور ان کی امی کا نام عائشہ بی بی. صحیح، اگلی کال چلا دیجیے. جنید بھائی، میں کاروبار کی وجہ سے پریشان ہوں. میرا نام عمران شہزاد اور میری والدہ کا نام نسیم اختر ہے. اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، صبر عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں. استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اور روحانی علاج کے حوالے سے جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں ان کے روحانی علاج میں بیان کر دیتا ہوں. نیاز احمد بھائی، آپ نے کہا کہ میں گھر بنوا رہا ہوں اور کوئی ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ نظر بد نہ لگے. اچھا، اسی طرح آفات و بلیات سے بھی گھر محفوظ رہے، گھر میں رہنے والے بھی محفوظ رہیں. تو اس کا ایک عمل میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے کام کرنا ہے، آپ ایک پیالہ لیں گے نا، کورا پیالہ ہوتا ہے نا، کورا پیالہ کہتے ہیں غیر استعمال شدہ نیا پیالہ. میرے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ ہے، تو یہ تو خیر مٹی کا پیالہ ہے، آپ چاہے پلاسٹک کا لے لیں، شیشے کا لے لیں، کانچ کا لے لیں، مٹی کا لے لیں. لینا آپ نے نیا پیالہ ہے اور اس میں آپ لکھیں گے یا والی. کیا لکھیں گے؟ یا والی. یہ اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یا والی آپ لکھ لیں گے کسی بھی قلم سے، کسی بھی پوائنٹر سے آپ لکھ لیں. اب آپ نے لکھ لیا نا، لکھنے کے بعد اب کیا کریں گے، اس پیالے میں آپ پانی ڈالیں گے. پانی ڈالنے کے بعد اب جیسے آپ گھر تعمیر کروا رہے ہیں، گھر بنوا رہے ہیں، تو آپ نے گھر کے چاروں کونوں میں، 4 دیواری میں یہ پانی چھڑکنا ہے. اس احتیاط کے ساتھ کہ فرش پر نہ گرے یا ایسی جگہ پر نہ گرے کہ پاؤں کسی کے پڑیں. سوکھنے کے بعد تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر گر بھی جاتے ہیں چند ایک قطرے اور سوکھ جائے پھر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن احتیاط کرنا ہے کہ فرش پر نہ گرے. اس احتیاط کے ساتھ گھر کے چاروں کونوں میں آپ تھوڑا تھوڑا پانی چھڑکتے ہیں.
انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ کا گھر نظر بد سے محفوظ رہے گا، دوران تعمیر بھی کوئی آزمائش نہیں آئے گی، رکاوٹیں نہیں آئیں گی، اور اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے آپ کا گھر آفتوں سے، بلاؤں سے، ہر طرح کی بری نظر سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہے گا۔ تو اس کے مطابق آپ عمل کیجئے گا، اور کوشش کریں کہ گھر میں سورۃ البقرہ کی بھی تلاوت کروا لیں، کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شریر جنات یہ بھاگ جاتے ہیں۔ اور روحانی علاج کے بستوں سے آپ تعویذات اتاریہ بھی حاصل کیجئے گا، اور اپنے گھر کی حفاظت کے لیے تعویذ بھی لگائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی فوائد آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، شوگر کے حوالے سے کہا کہ شوگر بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، احتیاط بھی کیجئے، پرہیز بھی کیجئے، کھانے پینے میں احتیاط بھی کرنا ہے، اور اس وظیفے پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ شوگر کا روحانی علاج یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر یہ 80 ہے۔ یہ شوگر کے مریض، یعنی آپ نے کہا کہ میری شوگر بڑھ جاتی ہے، تو آپ نے صبح و شام 3 مرتبہ یہ آیت قرآن پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے، پانی پہ دم کر کے بھی پینا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، شفا حاصل ہوگی۔ اور احتیاط، دوبارہ عرض کر دوں کہ احتیاط، پرہیز یہ لازمی کیجئے گا، اور اپنے طبیب سے بھی مشورہ کیجئے گا، کھانے پینے میں بھی احتیاط کریں، واک بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اللہ پاک کی رحمت سے۔ تو یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا، مدنی پنسورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ شوگر کا روحانی علاج اس میں موجود ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں، میسیجز کا بھی سلسلہ کافی ہو رہا ہے، تو استخاروں کے جوابات بھی ارشاد۔ احسان بھائی نے استخارہ کروایا کہ رشتے کے حوالے سے جی، استخارہ و استخارے میں وقتی آزمائش ہے، کوئی بندش یا عملیات کا اشارہ نہیں، اللہ پاک آسانی عطا فرمائے۔ البتہ احسان بھائی ایک کام کیجئے، آپ ایک تعویذ بنا لیجئے، جی ہاں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم 143 بار لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر کوئی اگر جو ہے وہ کنوارا اپنے بازو میں باندھے یا گلے میں پہن لے تو انشاءاللہ اس کی جلد شادی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یا حی یا قیوم، اس کو 143 ٹائم لکھ لیجئے۔ اچھا اس میں آراب لکھے ہوئے ہیں، زبر زیر پیش، تو یہ آراب لگانے کی ضرورت نہیں، یا حی یا قیوم بغیر آراب کے جو ہے نا اس کو لکھ لیجئے، اور 143 ٹائم، جی ہاں 143 مرتبہ اس کو لکھیں، اور لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر بازو میں یا گلے میں پہن لیجئے، انشاءاللہ جلد ہی رشتے کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح شمیم بنت عائشہ کا استخارہ ہوا، بیماری کا بتا رہے ہیں، تو استخارے میں بیماری ہی کا اشارہ آ رہا ہے، البتہ اس کے لیے ایک روحانی علاج آپ نوٹ فرما لیجئے، یا معیدو، یا معیدو، اس کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ جلد ہی بیماری سے شفا بھی ملے گی، اور روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات اتاریہ بھی حاصل کر لیجئے۔ اسی طرح ہمارے عمران بھائی کا استخارہ ہوا، کاروباری حوالے سے بہت پریشان ہیں، ٹینشن، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ عمران بھائی استخارے میں کوئی بندش یا عملیات کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک نے چاہا تو جلد ہی بہتر معاملہ ہو جائے گا۔ البتہ ایک کام آپ کیجئے اور اس عمل کو کر لیجئے، یا باسطو، یا باسطو جو ہے یہ 100 بار پڑھنا ہے، اور کس وقت پڑھنا ہے؟ نماز چاشت کے بعد۔ یا باسطو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، اس کو نماز چاشت کے بعد 100 بار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ روزی میں برکت بھی ہوگی اور آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ اب چاشت کا وقت کیا ہے؟ چاشت کی نماز کب ہوگی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء تو پتہ ہے کہ یہ 5 نمازیں ہوتی ہیں، تو یہ چاشت کا وقت ہے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج جب نکلتا ہے، اس کے 20 منٹ بعد اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور اسی وقت چاشت کی نماز بھی 2 رکعت آپ ادا فرما لیجئے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ یا باسطو پڑھیے، انشاءاللہ روزی کے معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیں جن کے استخارے کیے گئے نا، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مزید آپ کی کال شامل کرتے ہیں۔ جی، روزگار کے لیے کوئی ورد یا وظیفہ ارشاد فرما دے۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام مناج احمد اطائی ہے، میری والدہ کا نام سفینہ خاتون ہے، میں کپڑوں کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تو برائے مہربانی کر کے استخارہ کر کے بتائیں۔ صحیح ہے، اگلی کال چلا دیجیے گا۔
علی اصغر نام ہے اور والدہ کا نام ہے زیتون بیوی. مسئلہ کاروبار میں کافی عرصے سے پرابلم چل رہا ہے. کوئی بھی جو ہے نا وہ ہر جگہ سے پرابلم آ رہی ہے. میرے روزگار کے حوالے سے جہاں بھی کوشش کرتا ہوں وہاں سے کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے. صحیح. اگلی کال چلا دیجیے. جوڑوں کے درد کا روحانی علاج بتا دیجیے. صحیح. جوڑوں کا درد. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام محمد سمران ہے. میری والدہ کا نام عقیلہ بیگم ہے. ملتان سے بات کر رہا ہوں. مجھے جاب کی ضرورت ہے. میں کہیں بھی اپلائی کرتا ہوں تو مجھے رسپانس نہیں آتا. اللہ پاک آسانی فرمائے، حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں. میسیجز بھی کافی سارے ہیں اور کچھ شامل کر لیں ان کے، پھر انشاءاللہ عز و جل جوابات بھی آپ سے معلوم کریں گے استخاروں کی. استخارے کے لیے میسیج ہے. میرا نام دانش ہے اور والدہ کا نام زرینہ ہے اور والد کا نام اشرف ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ابو کام پر نہیں جاتے اور آپس میں بھی جو ہے وہ اس طرح کے آپ گھر میں نا اتفاقی کے معاملات ہیں. استخارہ کر کے بتا دیجئے کیا معاملہ ہے. گھر کے حوالے سے بھی معلوم کر رہے ہیں، والد صاحب کی طرف سے بھی جیسے کاروبار نہیں ہے اور اس کا بھی کوئی عمل ارشاد فرما دیجئے گا. اچھا، یہ ایک اور نام ہے کہ میرا نام فضیلہ ہے اور والدہ کا نام جمال بی بی ہے. شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے. استخارہ کر دیجئے. استخارے کیے جا رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اور ہمارے دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے روحانی علاج، اس کا جو آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارے کے نام سے، اس کے بھی ناظرین ہیں جن کی طرف سے میسیجز آتے ہیں، تو ان کے بھی الحمدللہ عز و جل شامل کیے. استخارے کیے جا رہے ہیں. اور جب تک روحانی علاج یہ سماعت فرما لیجئے. ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ روزگار کے لیے کوئی عمل بتا دیں. دیکھیں ایک بات میں آپ کو عرض کروں، حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع آپ اختیار کیجئے گا. کوشش آپ اپنی جاری رکھیں، محنت بھی کریں اور کوشش بھی کریں. اور روزگار کے لیے سب سے بڑا جو وظیفہ ہے، سب سے بڑا روحانی علاج فرائض کی پابندی. یہ استقامت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ اس پر ہمارا عمل ہو، یعنی فرائض کی پابندی ہماری اولاً ہونی چاہیے. اور ساتھ ساتھ اب یہ وظیفہ بھی آپ نے پڑھنا ہے حصول روزگار کے لیے، اچھا روزگار مل جائے. اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھی، ان کی بھی قول تھی کہ روزگار نہیں مل رہا، جاب کے لیے جاتا ہوں، کوئی رسپانس نہیں مل پاتا. تو آپ دونوں کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اب آپ نے یہ عمل کرنا ہے. عمل کیا ہے؟ عمل کریں گے آپ کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر، یعنی سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو، امامہ شریف بھی نہ ہو، ننگے سر کھڑے ہو کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ یہ پڑھیں گے. اسکرین پر بھی آپ یہ وظیفہ دیکھ رہے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے پڑھیں، صحن میں کھڑے ہو کر پڑھنا ہے. تو یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ پڑھیں. اور جب عمل مکمل ہو جائے تو اب گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں حصول روزگار کے لیے آپ دعا کریں. دعا کریں، حضور دل کے ساتھ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں. انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، غیبی طور پر آپ کے لیے اسباب بنتے چلے جائیں گے، راہیں کھل جائیں گی اور انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ جو آپ کو میں نے عمل بتایا نا، یہ الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ وظیفہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ جوڑوں کے درد کے حوالے سے بھی قول تھی ہمارے اسلامی بھائی کی. انہوں نے کہا کہ جوڑوں میں بہت زیادہ درد، ایک تعداد ہے جیسے بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، جوڑوں میں درد ہے، کمر میں تکلیف رہتی ہے، ہاتھ پیروں میں درد رہتا ہے. تو سب کے لیے یہ روحانی علاج ہے. یا غنیو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ یا غنیو یا غنیو یا غنیو، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، ہاتھ پیروں میں درد، کمر میں تکلیف ہوتی ہے، مہروں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، گیپ آ جاتا ہے، تو الحمدللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا. اور عادی عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے اس کے تعویذات عطاریہ فی سبیل اللہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. آپ کے استخاروں کے جوابات، کچھ کالز بھی تھیں حضرت، میسیجز بھی تھے استخاروں کے حوالے سے. جی ہمارے منہاج بھائی نے استخارہ کروائی کہ کپڑوں کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں. جی اور منہاج بھائی کپڑوں کا کاروبار کرنے میں آپ کے حق میں بہتری آ رہی ہے، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ایک کام اور ضرور کر لیں. کوئی بھی کاروبار کریں نا تو اس کی شرعی رہنمائی بھی لے لیں. ماشاءاللہ. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کاروبار شروع کرتے ہیں، اس میں کوئی شرعی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی بے برکتی کی وجہ سے کاروبار آگے نہیں چلتا. پھر کہتے ہیں بھائی استخارہ کروایا تو اس میں تو اوکے تھا، بہتر تھا، پھر کیا ہوا؟ تو پھر یہ ہوا کہ شرعی غلطیاں ہو گئی. اچھی توجہ ماشاءاللہ آپ نے دلائی. یہ ان کے لیے بھی اور ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، جب بھی کوئی آپ کوئی نیا کام شروع کرنے جائے نا، دارالفتہ اہل سنت سے شرعی رہنمائی ضرور لے لیا کریں. دیکھیں نمبر بھی آپ کے سامنے ہے، یا اپنے موبائل میں سیو کر لیں. آپ چاہیں تو اس کی تصویر کھینچ لیں نمبرز کی اور اپنے موبائل میں محفوظ رکھ لیں.
جب بھی آپ کوئی نیا کام شروع کریں تو آپ شرعی رہنمائی لے کر آپ کام کو شروع کریں کہ میں یہ کام شروع کرنے جا رہا ہوں، اب شریعت کے میرے لیے کیا کیا احکامات ہیں، کیا شرعی تقاضے ہیں، کیونکہ دیکھیں جب آپ شرعی تقاضوں کے مطابق آپ اپنے کام کو لے کر چلیں گے نا تو آپ کے کام میں الحمدللہ برکت بھی رہے گی، نقصان سے بھی آپ محفوظ رہیں گے اور آپ کو فوائد بھی الحمدللہ عز و جل حاصل ہوں گے۔ تو اس کے لیے دارالفت اہل سنت سے شرعی رہنمائی بھی لے لیجیے، اور استخارے میں بھی الحمدللہ عز و جل بہتری کا اشارہ ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ یہ تو ہو گیا منہاج بھائی کا۔ اچھا اسی طرح یہ علی افسر نام انہوں نے بتایا تھا، ان کے ساتھ بھی کچھ رکاوٹیں ہیں روزگار کے حوالے سے جو ہے کہ بار بار کام رک جاتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو استخارہ و استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ ایک تو نظر بد کا آپ روحانی علاج بھی لے لیجئے، اور روحانی علاج کے بستے سے اس کی ایک خاص عمل ہوتا ہے کاٹ کا نا، اچھا وہ اگر کروا لیں تو بہت جلدی افاقہ بستوں پہ سے آنا ضروری ہوگا کاٹ کے لیے؟ اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کے آفیشیل پیج پر جو ہے وہ باقاعدہ ویب سائٹ یعنی آن لائن بھی کاٹ کروائی جا سکتی ہے، صحیح ہے ماشاءاللہ۔ تو ایک علاج بھی روحانی علاج بھی لے لیں، رات کو سوتے وقت لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ نظر بد کا اثر جاتا رہے۔ یہ تو نظر بد کا ہو گیا، اب کاروبار میں برکت بھی ہو، ترقی بھی ہو اور پروان چڑھے۔ یہ تو ابھی آپ نے ایک وظیفہ بڑا پیارا بتایا نا کہ مردوں کے لیے سب سے بہترین وظیفہ با جماعت نماز، اگر اس کی فرائض کی پابندی اگر ہو جائے نا تو انشاءاللہ رحمان بے شمار برکتیں اس کی ملیں گی۔ اور اس کے علاوہ جب یہ روحانی علاج کے بستوں پر جائیں نا تو وہاں پہ خاص تعویذ رزق میں برکت کے لیے یہ بھی دیا جاتا ہے، صحیح ہے ماشاءاللہ، وہ حاصل کر لیں انشاءاللہ رحمان، وہاں دکان کاروبار وغیرہ کی جگہ پہ لگائیں، انشاءاللہ برکت ملے گی۔ صحیح ماشاءاللہ۔ اسی طرح ہمارے سمران بھائی نے استخارہ کروایا، جاب نہیں ملتی۔ جی جی، تو سمران بھائی جاب نہیں مل رہی، اس کے لیے پریشان نہیں ہو، ٹینشن میں نہ آئے، کیونکہ نہ کوئی عملیات ہے، نہ کوئی بندش ہے، نہ کوئی جنات کی شرارت ہے، تو وقتی آزمائش ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ آپ ایک کام کیجئے، ایک عمل ہے یہ کر لیجئے جاب کے حوالے سے نا، غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے، اور 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد یا لطیفو 182 ٹائم، یہ دیکھیں اسکرین پر نظر آ رہا ہے آپ کو، یا لطیفو، جی اس کو پڑھ لیجئے 182 مرتبہ، پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ بہترین روزگار آپ کو میسر آئے گا۔ اسی طرح ہمارے دانش بھائی نے استخارہ کروایا کہ نا اتفاقی ہوتی ہے، پریشانی ہے، تو آپ کے گھریلو معاملات میں جب استخارہ ہو تو نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو اس کی ایک تو کارڈ بھی کروا لیجئے، اور ساتھ ساتھ روحانی علاج کے بستے سے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ گھریلو معاملات اب جو ناچاکیاں ہیں نا، اس کے لیے ایک عمل کر لیں، جمعہ کے دن کسی بھی وقت 1001 مرتبہ یا ودودو 1001 مرتبہ لاہوری نمک پر پڑھ کر دم کر لیجئے، اور اس نمک کو اپنے گھر کے نمک کے برتن میں ڈال لیجئے، اور کھانے وغیرہ میں اس کو استعمال کیجئے۔ نمک کون سا ہو؟ لاہوری نمک یہ ضروری ہونا ضروری، نہیں مل پا رہا، پھر مل تو جاتا ہے اسے اچھا عمومی طور پر، اچھا اکثر یہ ڈیلوں کی صورت میں زیادہ ہوتا ہے، تو لے کر بھلے پسوا لیں اور اس پر دم کر لیں، ڈیلے پہ دم کر لیں، پھر اس کو پسوا لیں اور اس کو اپنے گھر میں رکھ لیں۔ اور اسی طرح انہوں نے روزگار کے حوالے سے بھی بتایا کہ روزگار میں والد صاحب کی بڑی پریشانی ہے معاملات، تو آپ بھی ایک وظیفہ والد صاحب کو بتا دیجیے، یا ذل جلالی والاکرام، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیے اور دعا کیجیے، انشاءاللہ بہترین روزگار بھی ہوگا، اور روزگار جو ہے اس میں انشاءاللہ برکت بھی ملے گی۔ اسی طرح فضیلہ بہن کا استخارہ ہوا اولاد کے حوالے سے، 6 سال ہو گئے اولاد نہیں، اور استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، ظاہری معاملات بسا اوقات جو ہم نہیں دیکھتے، یا ڈاکٹر ایک سے بھی صحیح سے علاج ہوتا نہیں اور فوراً چینج کر لیتے ہیں، یہ بھی دیکھ لیں، تو استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک آسانی عطا فرمائے۔ اور اس حوالے سے ایک روحانی علاج بھی آپ لے لیجیے، یا اولو 41 بار روزانہ پڑھیے، انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ صحیح ہے، تو پڑھنا شوہر نے ہیں، بیوی نے ہیں، کس نے پڑھنا؟ دونوں نے پڑھنا ہے، صحیح۔ اولو تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا، اور اوراد عطاریہ کے بستوں سے بھی، روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے گا اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ اللہ پاک بہتر فرمائے، ہمت رکھیں اور مایوس نہیں ہونا، مایوسی اپنی ڈکشنری سے نکال دیں، دل برداشتہ نہیں ہونا، کوشش اپنے جاری رکھنی ہے۔ جو وظائف، جو اوراد، جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے، مستقل مزاج کے ساتھ، حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آپ نے پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، اور الحمدللہ عز و جل روحانی علاج میں فوائد ہی فوائد ہیں۔
اللہ کے ذکر کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، ذکر اللہ عز و جل کرنے کا موقع ملتا ہے، نیت ہو رضا الہی عز و جل کے حصول۔ کوئی بھی وظیفہ پڑھیں ذکر الہی کے نیت سے پڑھیں، ضمناً تو مسائل حل ہوتے رہیں گے الحمدللہ عز و جل۔ آئیے مزید آپ کی قول شامل کرتے ہیں۔ جی، گھریلو تنگ دستیاں اور پریشانیاں دور کرنے کا کوئی وظیفہ؟ صحیح، گھریلو تنگ دستیاں ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرے کندھے میں درد 2 مہینے سے، ابھی علاج بھی کر رہا ہوں، دانت نہیں جا رہا۔ کندھے میں درد ہے، جی اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا نام شاہ رخ ہے، میری والدہ کا نام زاہدہ ہے۔ میں اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے، میرے کو شادی کے ہوئے 9 مہینے ہوئے، کوئی اولاد نہیں، اولاد کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرما دی۔ صحیح، ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میں شعیب ہو رہا ہوں چھنگے منگے سے، ہمارے سارے گھر والوں کو خارش بہت ہوتی ہے، اس لیے اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ خارش کا وظیفہ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی قول چلا دیجیے۔ مجھے اپنی والدہ کے بارے میں پتہ کرنا تھا۔ میری والدہ کا نام نسیم بانو ہے اور ان کی میری نانی کا نام فیضن بیگم ہے۔ برائے مہربانی ان کا استخارہ کر کے بتائیے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں، یہ بہت بیمار رہتی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آپ کی والدہ کو صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ خوب خدمت کیجئے گا والدہ کی، خوب دعائیں لیجئے گا اور انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اور آپ کی والدہ کا بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے کالز کی، استخارے کیے جا رہے ہیں، آپ کے میسیجز بھی استخاروں کے حوالے سے ہیں، کچھ یہ بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ہماری بڑی بہن ہے فاطمہ اور ان کی والدہ کا نام ہے خیر النساء۔ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، پیٹ میں درد ہے، پاؤں میں تکلیف ہے، بخار کی بھی کیفیت ہے اور جسم بھی کافی درد کرتا ہے اور استخارہ کر دیجیے۔ اور ایک نام اور لکھا ہے انہوں نے، عائشہ نام ہے، بتا رہے ہیں معذور ہیں، عائشہ کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے، ان کا استخارہ فرما دیجئے اور ان کا روحانی علاج بھی آپ ارشاد فرما دیجئے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، عمر نام ہے ان کا اور والدہ کا نام حوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرا آپ سے سوال یہ کہ جاب نہیں ہو رہی اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپس میں کچھ ذہنی الجھن بھی ہے نا، آپس میں اس طرح کے معاملات ہیں ان کے ساتھ، تو ان کا استخارہ بھی فرما دیجئے گا، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں۔ روحانی علاج میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، گھریلو تنگ دستی کے حوالے سے قول تھی کہ گھر میں برکت ہو جائے، کاروبار میں رزق میں برکت ہو جائے، اس کے لیے الحمدللہ عز و جل کئی روحانی علاج بتائے بھی گئے۔ ایک اور روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ روزانہ آپ نے عمل کرنا ہے، دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی عمل کیجئے گا۔ عمل یہ ہے کہ سورۃ الواقعہ یہ آپ پڑھا کریں۔ بزرگان دین رحمہم اللہ مبین فرماتے ہیں کہ جو سورۃ الواقعہ پڑھنے کا عادی ہوگا کبھی وہ تنگ دست نہیں ہوگا، کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے سورۃ الواقعہ آپ رات کو سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، پڑھنا رات کو سونے سے پہلے آپ نے سورۃ الواقعہ ایک مرتبہ تلفظ کی درستی کے ساتھ، قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ آپ سورۃ الواقعہ کی پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل تنگ دستیاں دور ہوں گے۔ اچھا، اور وہ اسباب کے جس کی وجہ سے رزق میں تنگ دستی آتی ہے اس سے بھی بچنا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے تنگ دستی کے اسباب اور ان کا حل، یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرما لیجیے گا۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھیے گا، الحمدللہ عز و جل بہت حیرت انگیز معلومات بھی آپ کو حاصل ہوگی اور آپ کو پتہ چلے گا رزق میں برکت کے الحمدللہ سے بہت سارے اور عملیات بھی ہیں، اورات بھی ہیں اور دیگر اعمال بھی بیان کیے گئے ہیں کہ یہ عمل کرنے سے، اس سنت پر عمل کرنے سے الحمدللہ عز و جل رزق میں برکت رہتی ہے۔ جیسے جو شخص کھانا کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کرے اور کھانے کے بعد کا وضو کرے تو الحمدللہ عز و جل اس کے رزق میں برکت رہتی ہے، یہ عمل بھی اس میں لکھا ہوا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، آپ ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ کندھے میں درد رہتا ہے تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ یا مغنیوں ایک مرتبہ آپ پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ دم کر کے آپ کے کندھے کے جس حصے میں درد ہے وہاں پر ہاتھ پھیر لیں، یا مغنیوں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ یہ شاہ رخ بھائی تھے، آپ نے کہا کہ شادی کو 8 ماہ ہو چکے ہیں، اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ حصول اولاد کے لیے دعائے ابراہیم، دونوں میاں
بیوی کو چاہیے کہ دعائے ابراہیم یہ پڑھا کریں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہ دعائے ابراہیم دونوں میاں بیوی پڑھیں، الحمدللہ عز و جل اس دعا کی برکت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اور ایک مشورہ بھی آپ کو دوں گا، آپ مدنی قافلے میں بھی ضرور سفر کر کے دعا کریں۔ بہت اس کی الحمدللہ عز و جل مدنی بہاریں ہیں کہ مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کی، اللہ کی رحمت سے اولاد نصیب ہوئی، بہت ساری مدنی بہاریں ہیں۔ میں آپ کو بھی دعوت پیش کرتا ہوں، مدنی مشورہ دیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اوراد عطاریہ کے بستوں سے بھی، روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ یہ تعویذات عطاریہ ضرور حاصل کیجئے گا، استعمال کریں، اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا۔ لیکن اعتقاد بھی ضروری ہے نا، اعتقاد کی مضبوطی شرط ہے، یقین بھی کامل ہونا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فوائد حاصل ہوں گے۔ خارش کے حوالے سے بھی میں عرض کر دیتا ہوں، یہ ہمارے شعیب بھائی تھے، کہا کہ گھر کے تمام افراد کو خارش ہو گئی ہے نا، ایک کام کیجئے گا، آپ سورۃ المؤمنون 18ویں پارے میں سورۃ المؤمنون کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اچھا، خارش کا مریض خود یہ آیت پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اسی طرح پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ اب جیسے آپ نے کہا کہ گھر کے تمام افراد کو جو ہے یہ خارش ہے، تو گھر کا کوئی ایسا فرد کہ جس کے قواعد و مخارج درست ہوں، تلفظ جن کے درست ہوں، تو سورۃ المؤمنون کی یہ آیات فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یہ آیت پڑھ کر پانی پہ دم کر کے گھر کے تمام افراد کو پلا دیں، اللہ پاک کی رحمت سے خارش مرض جاتا رہے گا۔ اور دیکھیں صفائی ستھرائی بھی بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دے دوں، آپ گھریلو علاج کتاب جو میرے پیر و مرشد نے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالی نے تحریر فرمائی ہے، خارش کے حوالے سے بہترین اس میں معلومات موجود ہیں، یہ وظیفہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، اور خارش کے حوالے سے ایک بہترین حکایت بھی اس میں موجود ہے، اور ایک عمل بھی آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما لیں، اور اس کے مطابق آپ عمل کیجئے گا، اور جو مدنی پھول میرے پیر و مرشد نے عطا فرمائے اس کے مطابق آپ بھی عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل یہ ختم ہو جائے گی خارش اللہ پاک کی رحمت سے۔ اور اس کے تعویذات عطاریہ بھی آپ ضرور گھر والوں کے لیے لے لیں، روحانی علاج کے بستوں سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ جی، استخاروں کے بھی جوابات شامل کرتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی منتظر ہوں گے، جی ارشاد فرمائیے۔ بنت حفیظن، ان کا استخارہ ہوا، والدہ کے لیے انہوں نے استخارہ کروایا تھا، والدہ کا نام نسیم بتایا، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، صحیح، کوئی عملیات یا بندش نہیں۔ اور دیکھیں، اگر اپنی والدہ کو ٹائم دے دیں، وقت دے دیں، صحیح ہے، وقت دے دیں، ان کے پاس بیٹھ جائیں۔ اچھا، بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا، وہ گھر میں تو ہوتے ہیں سارا دن، دوپہر میں بھی گھر میں، رات میں بھی گھر میں تو ہوتے ہیں، کہاں جائیں گے، کیسے ٹائم دے دیں؟ پھر بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک ہی واقعہ بار بار سناتے ہیں اپنے، ان کا ان سے خود کہیں آپ وہ سنائیں نا، تو ان کا دل خوش ہوگا۔ جب دل خوش ہوگا نا، تو یہ بیماریاں، کوئی بڑھاپا بذات خود بھی ایک بیماری ہے، بیماریوں کا مجموعہ ہے۔ جی جی، تو اب جب یہ دل خوش ہوگا نا اور تھوڑا سا تقویت ملے گی، تو بیماریاں انشاءاللہ دور ہوں گی۔ البتہ ایک وظیفہ بھی لے لیجئے، یا مومنو، یا مومنو 115 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے والدہ کو آپ خود پلائیں۔ ہاں، خود پلائیں، بولیں یہ مجھے وظیفہ پتہ چلا تھا روحانی علاج سے، یہ آپ روزانہ پلائیں ان کو، انشاءاللہ جلدی شفا ملے گی۔ اسی طرح فاطمہ بنت خیر النساء، ان کا استخارہ ہوا رشتے کے حوالے سے، اور پھر اور بھی معاملات تھے ان کے کہ پیٹ میں درد رہتا ہے، جسم میں درد رہتا ہے، کندھوں میں درد رہتا ہے۔ اچھا، استخارہ کا جو جواب آیا نا، تو اس میں گھبرانا نہیں ہے، جی بالکل نہیں گھبرانا۔ استخارے کا جواب ہے کہ جنات کی شرارت کا اشارہ آ رہا ہے۔ اب وہ جنات کا نام سن کے نا ہم گھبرا جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے آگے جو ہے وہ جنات بھی جو ہے، اگر یہ اوراد وغیرہ پڑھیں، انشاءاللہ یہ جنات کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ البتہ آپ ایک کام کیجئے، آپ بھی ایک تعویذ بنا لیجئے۔ جی اچھا، لا الہ الا اللہ 41 مرتبہ 41 ٹائم لکھ کر اس تعویذ کو پلاسٹک کوٹنگ کروا کر گلے میں یا بازو میں پہن لیں، انشاءاللہ جنات کے اثرات کے معاملات بھی بہتر ہوں گے، اور شادی کے معاملات بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ تو چلیں آپ نے تعویذ کا بھی بتا دیا، تعویذ بنا لیں گے گلے میں۔ پڑھنے کے لیے بھی کوئی بتائے نا، ہوتی ہے تعداد پوچھیے، ہمیں پڑھنے کے لیے بتا دیں بس ہم۔ ہاں، رات کو سوتے وقت 21 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ رحمان اثرات بد سے نجات ملے گی۔ صحیح، 21 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ اچھا، یہاں یہ عرض کر دوں مدنی چینل کے ناظرین، رات کو سونے سے پہلے کے جو اوراد و وظائف ہے نا، یہ جب آپ پڑھیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تعداد جیسے لیٹ کر پڑھتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے کی دعا ہے، کلمہ شریف پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اگر آپ نے لیٹ کر پڑھنا ہے نا، پاؤں سمیٹ لیے جائیں، ادب کا تقاضا یہ ہے، پاؤں پھیلائے پھیلائے اوراد و وظائف، دعا، کلمہ طیبہ، قرآنی آیات، یہ بے ادبی،
ادب کے خلاف ہے نا. تو رات کو سونے سے پہلے جو بھی اوراد و وظائف پڑھے جائیں. اس میں بہتر اور مناسب طریقہ یہی ہے کہ پہلے بیٹھ کر قبلہ رو بیٹھ کر صحیح نصیب باب وضو قبلہ رو بیٹھ کر چند منٹ کے وظائف ہوتے ہیں وہ پڑھ کر پھر آپ سنت کے مطابق سیدھی کروٹ لیٹ کر سو جائیے, مدینے کی یادوں میں کھو جائیے. اور اگر لیٹ کر پڑھنے ہیں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں سمیٹ لیے جائیں. مدنی چینل کے ناظرین, جو اوراد و وظائف, جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے اور جو استخاروں کے جوابات دیے گئے, استخاروں کے جن کے جوابات دیے گئے نا, دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اور جو اوراد و وظائف پڑھنے کے لیے آپ کو بتائے گئے, روحانی علاج بتائے گئے, تو آپ نے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے, حضور دل کے ساتھ, یقین کامل کے ساتھ, اور اوراد و وظائف کی شرائط کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ پڑھنا ہے نا, مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھنا. انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. اور ایسا نہ ہو کہ چند دن وظائف پڑھیں, بظاہر ہمیں فرق نظر نہیں آیا تو چھوڑ دیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آپ مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھتے ہیں, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. وہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات جب ہم وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو آنے والی جو مشکلات ہیں وہ حل ہو رہی ہوتی ہیں الحمدللہ. اچھا, ان میں بھی ایک انہوں نے اپنی بہن کے بارے میں بتایا تھا کہ معذور ہیں, ہاں ان کا رہ گیا تھا, عائشہ نام انہوں نے بتایا تھا. تو ان کے لیے ایک وظیفہ ہے, یا مہیمنو, یا مہیمنو 29 بار پڑھ کر اپنے اوپر روزانہ دم کر لیا کریں. انشاءاللہ بہت ساری آفات سے, پریشانیوں سے, جسم کی معذوری انشاءاللہ. اور اگر ایسی معذوری ہے کہ خود نہیں پڑھ سکتے تو گھر کا کوئی فرد پڑھ کر ان پہ دم کر دیں, تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اوراد عطاریہ جو آپ کو بتائے گئے آپ نے عمل ضرور کرنا ہے, اور روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ نے رابطہ کر کے یہ تعویذات عطاریہ ضرور حاصل کرنے. دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے رکھتے ہیں, جہاں امیر اہل سنت دامت بقاتم علی کی تعویذات فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں. اچھا, اگر آپ چاہتے ہیں نا ناظرین کہ ہمیں گھر بیٹھے یہ تعویذات عطاریہ حاصل ہو جائیں, تو مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو آپ پوسٹ کر دیجئے. ایڈریس بھی ہے کہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ, عالمی مدنی مرکز, فیضان مدینہ, کراچی, پاکستان. تو اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر آپ روانہ کر دیجئے. شعبہ روحانی علاج کی طرف سے بائی پوسٹ آپ تک تعویذات بھی روانہ کر دیے جائیں گے. جن کی کالز اور میسیجز شامل نہیں کیے گئے, اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں. 0213488711 24 گھنٹے 12 گھنٹے الحمدللہ عز و جل اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے, علاوہ اتوار کے. تو اتوار کو یہ سروس آف رہتی ہے, تو اتوار کے علاوہ آپ جب چاہیں اس نمبر پر رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مشکلوں میں میرے خدا میری, مشکلوں میں میرے خدا میری, ہر قدم پہ معاونت فرما, ہر قدم پہ معاونت فرما.